السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ دنیا کا عالمی معاشی ترقی کے فروغ میں چین کے کردار پر اعتماد کا اظہار۔ چینی وزارت تجارت کی جانب سے امریکی رپورٹ کی تردید۔ ابوظہبی میں WTO چائنا پروجیکٹ گول میز اعلیٰ سطحی فورم کا انعقاد۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چائنا گلوبل ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور رنمن یونیورسٹی کی جانب سے نیو ایرا انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے ذریعے عالمی جواب دہندگان کے لیے کیے گئے ایک سروے کے مطابق 90.6% عالمی جواب دہندگان کا خیال ہے کہ چین ایک اہم ملک ہے اور چین کے ساتھ باہمی فائدہ مند تعاون کو گہرا کرنا ان کے قومی مفاد میں ہے، جو بین الاقوامی برادری کا عام اتفاق رائے بھی بن چکا ہے۔ سروے میں 84.5% عالمی جواب دہندگان کا خیال ہے کہ چین دنیا کا سب سے بااثر معاشی شراکت دار ہے۔ 81.9% کا خیال ہے کہ چین مواقع سے بھرپور ملک ہے اور 75.6% لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا ملک چین کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھے، جبکہ 64.6% جواب دہندگان کا خیال ہے کہ چین ایک ذمہ دار طاقت ہے اور عالمی حکمرانی میں تیزی سے اہم اور تعمیری کردار ادا کر رہا ہے۔ 26 تاریخ کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے یومیہ پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں واضح کیا کہ جزیرہ ہوانگیان چین کا فطری علاقہ ہے۔ حال ہی میں فلپائن نے جزیرہ ہوانگیان کے پانیوں میں چین کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرنے والے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں اور چین کے پاس اپنی علاقائی خود مختاری اور سمندری حقوق اور مفادات کے مضبوطی سے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ حال ہی میں امریکی تجارتی نمائندے کے دفتر نے 2023 میں WTO میں چین کی شمولیت کے وعدوں پر ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں WTO میں شمولیت کے وعدوں کو پورا کرنے میں چین کی کامیابیوں کی تردید کی گئی۔ اس رپورٹ کے حوالے سے چین کی وزارت تجارت کے نمائندے نے کہا کہ امریکہ نے مذکورہ رپورٹ میں WTO کے وعدوں کو پورا کرنے میں چین کی زبردست کامیابیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے سوشلسٹ مارکیٹ معیشت کی تعمیر اور اصلاحات اور کھلے پن میں چین کی قابل ذکر کامیابیوں کو مسخ کیا ہے اور کثیر الجہتی تجارتی نظام اور عالمی اقتصادی ترقی میں چین کے اہم کردار کو مسترد کیا گیا ہے۔ نمائندے نے کہا کہ رپورٹ میں چین کے معاشی اور تجارتی پالیسیوں کو بے بنیاد اور من مانے معیارات سے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے چین کے جائز تجارتی اقدامات کو معاشی جبر قرار دیا گیا اور امریکی ناکہ بندی کے جواب میں چین کے رد عمل کو ڈی کپلنگ قرار دیا گیا ہے، جس سے امریکی یک طرفہ اور غنڈہ گردی کے رویے کی مکمل عکاسی ہوتی ہے اور چین اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ چینی نمائندے نے کہا کہ WTO میں شمولیت کے بعد سے چین نے ہمیشہ کثیر الجہتی تجارتی نظام کی بھرپور حمایت کی ہے، حقیقی کثیر الجہتی پر عمل کیا ہے اور WTO کے لیے اپنے وعدوں کو سنجیدگی سے پورا کیا ہے۔ سوشلسٹ مارکیٹ اکانومی سسٹم اور قانونی نظام کو اپنے قومی حالات کی روشنی میں مسلسل بہتر بنایا ہے، اعلیٰ سطحی ادارجاتی کھلے پن کو وسعت دی ہے، WTO کی اصلاحات میں ہمہ جہت اور گہرائی سے حصہ لیا ہے اور دیگر ترقی پذیر ممالک خاص طور پر کم ترقی یافتہ ممالک کو کثیر الجہتی تجارتی نظام میں ضم کرنے میں فعال طور پر مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوسری جانب دیکھا جائے تو حالیہ برسوں میں امریکہ نے امریکہ فرسٹ کے نعرے کو اپنے نقطۂ آغاز کے طور پر لیا ہے، WTO کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے، یک طرفہ تجارتی غنڈہ گردی کی ہے، امتیازی صنعتی پالیسیاں تشکیل دی ہیں، عالمی صنعتی اور سپلائی چین میں خلل ڈالا ہے، عالمی تجارتی نظام کو بری طرح متاثر کیا ہے اور WTO کے ارکان کے مشترکہ مفادات کو کمزور کیا ہے۔ چینی وزارت تجارت کے نمائندے نے مزید کہا کہ ہم ایک بار پھر امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے قول و فعل کے تضاد کو بر وقت درست کرے، WTO کے قوانین اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرے، چین سمیت دیگر رکن ممالک کے ساتھ مل کر قواعد پر مبنی کثیر الجہتی تجارتی نظام کو مشترکہ طور پر برقرار رکھے اور عالمی مسائل اور چیلنجز سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ چین کی وزارت تجارت کے ترجمان نے 26 تاریخ کو امریکہ کی جانب سے روس سے متعلقہ عوامل کی بنا پر متعدد چینی اداروں پر عائد پابندیوں کے حوالے سے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین امریکہ کی
روایتی یک طرفہ پابندیوں، اپنے دائرہ اختیار سے ماورا اقدامات اور معاشی جبر کی سختی سے مخالفت کرتا ہے، جو عالمی معاشی اور تجارتی قواعد و ضوابط کو کمزور کرتے ہیں اور عالمی صنعتی اور سپلائی چین کی سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ چین اپنے کاروباری اداروں کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ 25 تاریخ کو 12ویں WTO چائنا پروجیکٹ گول میز اعلیٰ سطحی فورم متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابوظہبی میں منعقد ہوا۔ چین کے وزیر تجارت وانگ ونٹاؤ نے اعلیٰ سطحی فورم کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ WTO کی ڈائریکٹر جنرل نیگوزی اوکونجا ویلا اور متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، مراکش اور WTO کے دیگر رکن ممالک کے وزراء نے بھی فورم میں تقاریر کی۔ وانگ ونٹاؤ نے کہا کہ چین نے ہمیشہ کثیر الجہتی تجارتی نظام میں عرب ممالک سمیت ترقی پذیر ممالک کے انضمام کی حمایت کی ہے اور اپنی ترقی سے پوری دنیا کو فائدہ پہنچانے پر زور دیا ہے۔ چین کثیر الجہتی تجارتی نظام کے فریم ورک میں جنوب جنوب تعاون جاری رکھے گا، چائنا پروجیکٹ کو مزید نافذ کرے گا، کثیر الجہتی تجارتی نظام کے کھلے پن، اس میں شمولیت اور توازن کو بڑھائے گا، ٹھوس اقدامات کے ساتھ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کو نافذ کرے گا اور ترقی کے عالمی ہم نصیب معاشرے کی تعمیر کو فروغ دے گا۔ اجلاس کے دوران وانگ ونٹاؤ اور ایولا نے چائنا پروجیکٹ پر مفاہمت کی ایک نئی یادداشت پر دستخط بھی کیے۔ چائنا پروجیکٹ چین اور WTO سیکریٹریٹ نے 2011 میں قائم کیا تھا تاکہ ترقی پذیر ممالک، خاص طور پر کم ترقی یافتہ ممالک کو کثیر الجہتی تجارتی نظام میں بہتر طریقے سے ضم کرنے میں مدد مل سکے۔ مراکش کے وزیر صنعت و تجارت ریاض مزار نے کہا کہ چین کثیر الجہتی تجارتی نظام اور WTO اور میں دوسرے ممالک کی شمولیت میں مدد کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے اور اس نے کثیر الجہتی تجارتی نظام کے تحفظ کے لیے مثبت اور طاقتور کردار ادا کیا ہے۔ 25 تاریخ کو نیو یارک ٹائمز کی امریکہ، یورپ اور یوکرین کے حکام کے حوالے سے ایک رپورٹ کے مطابق CIA نے 2022 میں روس یوکرین تنازع شروع ہونے سے بہت پہلے ہی یوکرین اور روس کی سرحد کے قریب خفیہ اڈے قائم کیے اور روس مخالف جاسوسی نیٹ ورک قائم کیے۔ رپورٹ کے مطابق پچھلے 8 برسوں میں امریکہ نے روس اور یوکرین کی سرحد پر کم از کم 12 خفیہ تنصیبات تعینات کی ہیں، جن میں بات چیت سننے کے آلات، انفارمیشن انٹرسیپشن، کوڈ بریکنگ اور دیگر تنصیبات شامل ہیں۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ فنڈز اور ساز و سامان کا کچھ حصہ CIA نے فراہم کیا تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے مقامی وقت کے مطابق 25 فروری کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یوکرین روس تنازع کے آغاز کے بعد سے اب تک 31,000 یوکرینی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کی جانب سے یوکرین سے وعدہ کیے گئے 1 ملین توپ خانے کے گولوں میں سے صرف 30% موصول ہوئے اور یورپی یونین کے خارجہ امور اور سلامتی پالیسی کے اعلیٰ نمائندے جوزف بوریل نے کہا کہ اس سال کے آخر تک یوکرین کو درکار تمام ہتھیار اور ساز و سامان مل جائے گا۔ زیلنسکی نے یہ بھی کہا کہ حالیہ مہینوں میں یوکرین کو ایک پیچیدہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا جسے سیاسی اور مالی شعبوں میں حل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر یوکرین کی مسلح افواج کے ناکافی اہلکاروں کا مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا ہے تو یہ یوکرین کے علاقائی سالمیت کے نقصان کا باعث بنے گا، کیونکہ یوکرین کو اس وقت فرنٹ لائن پر روس کی جانب سے سخت دباؤ کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین UNRWA نے 25 تاریخ کو سوشل میڈیا پر کہا کہ غزہ کی پٹی میں صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی میں صاف پانی نایاب ہے اور ٹھوس فضلہ بڑھ رہا ہے، جس سے بیماریوں کے پھیلاؤ میں تیزی آ رہی ہے۔ تنظیم نے کہا کہ موجودہ صورتحال تباہ کن ہے اور وہ غزہ کی پٹی کو امداد فراہم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ 25 تاریخ کو CNN کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی صدر کے معاون برائے قومی سلامتی کے امور جیک سلیوان نے ایک میڈیا انٹرویو میں کہا کہ امریکہ، مصر، قطر اور اسرائیل غزہ کی پٹی میں قیدیوں کے معاملے کے حوالے سے عارضی جنگ بندی کے معاہدے کے بنیادی ڈھانچے پر اتفاق رائے پر پہنچ گئے ہیں اور اس معاہدے پر اب بھی بات چیت جاری ہے۔ 25 تاریخ کو غزہ کی پٹی کے محکمہ صحت نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 7 اکتوبر میں فلسطین اسرائیل تنازع کے نئے دور کے آغاز کے بعد سے غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے فوجی آپریشن میں 26,692 فلسطینی ہلاک اور 69,879 زخمی ہو چکے ہیں۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔